مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ علم کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے ہر جاندار چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چارپائیوں کی طرح ہوتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے، اور اس کا پڑھنا تسبیح ہے، اور اس کی تحقیق کرنا جہاد ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، بھلائی کا علم حاصل کرو اور وہ لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی کے معلم اور متعلم دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دیتا ہوں کہ وہ قبروں میں وحشت محسوس نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 29، سورہ الملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیاتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اسے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی کی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے
دوزخ جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ یہاں ستاروں کے دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں سے جلتے ہیں، دوسرا کہ شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جیسے دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ راستوں کو جاننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جیسے پہلے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو وہ ستاروں کے ذریعے رستوں کا پتہ چلاتے تھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی جہنم چیخ چیخ کر ان کو پکار رہی ہوگی اور اپنی طرف ان کو کھینچ رہی ہوگی اور سخت غصے میں ہوگی۔ قریب ہے کہ انہیں ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ یعنی جو جہنم پہ دروغے فرشتے مقرر ہیں تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی جب پیغمبر ان کو دعوت تبلیغ دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، آسمانی کتابیں پڑھ کر سناتے تو وہ کہتے کہ تم ہی جھوٹے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفعہ دور ہوں گے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر ہے، یعنی سینوں اور دلوں کے بیدوں کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ جو خیالات ہمارے دلوں میں گزرتے ہیں اس سے وہ بخوبی باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تو جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے گا اور اچانک زمین لرزنے لگے گی؟ یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھنسا دے، یعنی وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے اور تمہاری روزی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے حرکت میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بھی بنا سکتا ہے۔ اس زمین کو کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسائے، پھر تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسے ہے، جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب فیل پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا، لیکن اس وقت یہ علم بے فائدہ ہوگا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا یہ اپنے پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ ہی نے ہوا فضا میں تھامے ہوئے ہیں، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلاتا ہے، وہ کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا صف اور سمیٹ لینا قبض ہے، یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ رحمان ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ وہ ان کو تھامے ہوئے ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہے جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھا ہے، یعنی دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ تمہارے جو تم نے شریک بنائے ہوئے تمہیں بچا لیں گے، لیکن وہ قیامت والے دن ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بھٹکنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر بارش نہ برسائے یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا جو تیار فصلیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے تو یہ کیا اللہ کو روک سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ جو چاہے وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ،
اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے سر کے بل اوندا ہوا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل رائے راست پر چلا؟ یعنی اس میں دو بندوں کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو سیدھے راستے پر نہیں جا رہا، تو وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اسی شخص کے لیے ہے جو سیدھے راستے پر جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور دوسری مرتبہ بھی تم کو اٹھائے گا وہی اللہ اٹھائے گا، اس کے لیے آسان ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت والے دن سب کو جمع بھی اس کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، کہ تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یعنی وہ بطور مذاق پیغمبروں سے پوچھتے تھے کہ اگر اتنا ہمیں ڈرا رہے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ یعنی غیب کا علم میرے پاس نہیں، میں تو غیب کی خبریں بتانے والا نہیں ہوں، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کرتے ہو۔ یعنی ذلت اور ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں۔ یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہے جسے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے، اور جب قیامت والے دن دیکھیں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بصورت تو یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہ یعنی مطلب یہ کہ کافروں کو تو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، چاہے اللہ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے ہلاک کر دے یا انہیں مہلت دے دے، یا مطلب یہ کہ ہم باوجود ایمان کے، خوف کے اور رجا کے درمیان، پس تمہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون نہیں بچائے گا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریحاً گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ قلم کی قسم کھائی جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے کھول کر بیان لکھا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے اب تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ یہ جواب قسم ہے جس میں کفار کے قول کا رد ہے، اور وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی اور دشمنوں کی باتیں سنی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ خلق عظیم سے مراد اسلام، دین یا قرآن ہے، مطلب یہ ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن میں یا دین میں دیا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی حق واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے۔ قیامت کے دن اس بات کی وضاحت ہو جائے گی، یا دوسرے معنوں میں جنگ بدر کے متعلق یہ بات ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ رائے یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ پس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان۔ اطاعت سے مراد یہاں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے، یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہی حکم دینا ہے ان کو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی آپ ان کے بتوں کے بارے میں نرمی اختیار کریں تو یہ بھی آپ کے بارے میں پھر نرمی اختیار کریں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ حماز مشاء بنمیم، وقار کمینہ، عیب گو چغل خور۔
مناع للخیر معتد اثیم، بلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہوا۔ یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغمبر کو خوشامد کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس کی سرکشی صرف اس کے لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، یعنی اگر ان کے مال اور اولاد کی نعمتوں سے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے تو یعنی وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے، یعنی جس شخص کے اندر یہ خرابیاں ہوں اس کی بات صرف اس لیے مان لی جائے کہ وہ مالدار اور اولاد رکھتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو زیادہ مالدار اور اولاد والا ہے، صاحب نسب والا ہے، تو ہم اس کو فالو کریں، نہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا اسی پر ہی اس کو ہی فالو کرنا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ مراد اہل مکہ ہے، یعنی ہم نے ان کو مال اور دولت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں، نہ کہ کفر اور تکبر، لیکن انہوں نے کفر اور استکبار کیا اور ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈال دیا جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے عرصے تک مبتلا رہی۔ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار غربا اور مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے خراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا، اور کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد پیش آیا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے اور پیداوار کاٹ لیں گے۔ پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے، یعنی راتوں رات ان پر عذاب آیا اور ان کے باغ کو آگ لگ گئی۔ بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس باغ کو تہس نہس کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتی ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر جب یہ چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور لپکتے ہوئے صبح گئے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ وہ باغ بالکل راکھ کا ڈیر بن گیا تھا، تو وہاں وہ پہنچ کر انہوں نے کہا یہ تو ہمارا باغ ہے ہی نہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یعنی یہاں پہ تسبیح سے مراد انشاءاللہ کہنا مراد تھا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یعنی باغ کی تباہی دیکھنے کے بعد ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا تو فوراً انہوں نے اپنے گناہ پر ندامت کی اور استغفار بھی کیا، اور انہوں نے توبہ کی، اور انہوں نے حقداروں کو حق ادا کرنے کی ٹھان لی کہ اب ہم جس طرح ہمارا باپ دیتا تھا اللہ کی راہ میں، اسی طرح ہم مسکینوں کو دیں گے۔ ادھر ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے تو اس سے ہمارا مال بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور اس میں بخل نہیں کرنی چاہیے اور بدنیتی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو کیوں دیں۔ كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، بس یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، یعنی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ کچھ ہو جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی دنیا بھی تمہاری اچھی ہو اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو، اور ایمان والوں کی نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں گی؟
یا تم نے ہم سے قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہاری اپنی طرف سے مقرر کر لو۔ ان سے پوچھو تو ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گا جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرمائے گا۔ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کی ہولناکیاں لی ہیں، لیکن ایک حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے من کے تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سلامت ہے، یعنی دنیا میں جب یہ نماز کی طرف بلائے جاتے تھے تو اس وقت یہ انکار کرتے تھے اور اللہ کی طرف نہیں آتے تھے اور جھکتے بھی نہ تھے اللہ کی طرف۔ پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دنیا میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیل ہوئی ہے اور ان کو ڈیل دی ہوئی ہے اور ان کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جب ان کی پکڑ ہوگی تو سخت شدید ہوگی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں؟ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ان کو سرزنش ان کو کی جا رہی ہے کہ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ دیکھتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والی کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے تنگ ہو گئے تو اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی قوم سے نکل گئے تھے، اور وہ جب سمندر میں جب کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے تو ان کے نام کا قرآن نکلا تھا، تو پھر وہ کشتی سے سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی اور پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو وہ یقیناً برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈالا جاتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ فرماتا تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکاروں میں کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو توانا و تندرست کر دیا اور دوبارہ رسالت سے اس کو نواز کر اس کی قوم کی طرف بھجوا دیا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحاقہ۔ الحاقہ ثابت ہونے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ملحاقہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ گویا یعنی تجھے اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ قیامت کا کب آنا ہوگا، اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ۔ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، یعنی اس قیامت کو ان دو قوموں نے جھٹلا دیا تھا جب اس کے پیغمبر نے ان کو کہا کہ قیامت آنے والی ہے، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر 7 رات اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل رکھا۔ پس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے،
یعنی جسم کے معنی کانٹے اور جدا جدا کرنے کے ہیں، یعنی کہ کاٹنے، یعنی جسم کے معنی کاٹنے اور جدا جدا کرنے کے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بہرو اور بے جان کر دیا کہ وہ کھوکھلے ہوئے تنوں کی طرح ہو کر رہ گئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگوں اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں انہوں نے بھی خطائیں کی تھی۔ ان آیات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزر گئی تھیں، عاد اور سمود اور قوم لوط جو تھیں، تو ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو رسول اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے تو وہ انکار کرتے تھے، تو اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان والے لوگ تھے تو کشتی میں سوار کر دیا اور وہ عذاب سے بچ گئے، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے بھی یاد رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب دیا کہ آنے والی قوموں کے لیے بھی عبرت بنا دیا کہ وہ اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں ایک سور پھونک دی جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن ہو پڑنے والی قیامت کی ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، یعنی اس آسمان کی کوئی قوت بھی باقی نہیں رہے گی، اور جو چیز پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور جو آسمان میں ہوگی ہر چیز پھیل جائے گی۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ یعنی اگر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو پھر فرشتے کہاں ہوں گے؟ تو وہ فرشتے جو ہیں آسمان کے کناروں پر ہو جائیں گے، اور اللہ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، یہاں پر ان فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بید پوشیدہ نہیں رہے گا، یعنی قیامت والے دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ سو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو، یعنی جو اس کی سعادت، نجات اور کامیابی کی دلیل ہوگا اعمال نامہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، یعنی آخرت کے حساب و کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اور بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہے، جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اور جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کی ہیں ان کے 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین اور آسمان جتنا ہے۔ خطوف و ہادانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے کہ وہ لیٹے لیٹے بھی کھا سکیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے، یعنی دنیا میں اعمال صالحہ کیے تھے، یہ جنت ان کا صلہ ہے۔ لیکن جسے اس کے اعمال کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی، کیونکہ اعمال نامے کا بائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی کی علامت ہوگا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، یعنی مجھے نہ بتلایا جاتا کہ میرے حساب میں کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ ما اغنی انی مالیہ، اور میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ ہلک انی سلطانیہ، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، مال اولاد کام نہ آیا، اسی طرح آخرت میں بھی اس کی یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، مال اولاد۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ یہ اللہ ملائکہ جہنم کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیروں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے جکڑ دو، یعنی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جائے گا اور ان کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا، اس کی سزا اسی وجہ سے ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔
یعنی عبادات اور عطات کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی حقوق ادا کرتا تھا کہ جو کہ بندوں پر ہیں، کھانا کھلانا اور اچھا اخلاق۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے، وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ سوائے پیپ کی اس کے کوئی غذا نہیں ہے۔ جہنم میں کوئی درخت ہے، بعض کہتے ہیں زقوم ہی غسلین کو کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جہنمیوں کو پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار جو ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جیسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، یعنی جنہوں نے اہل جہنم جو ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کفر اور شرک کیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ ان کے گناہوں کی سزا ہوگی جو ان کی ایسی خوراک ان کو پیش کی جائے گی۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ چیزیں جو اللہ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں، جسے تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو، ان سب کی قسم ہے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے۔ بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی رسول کریم سے مراد ایسا قول جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ قرآن رسول یا جبرائیل کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، پھر پیغمبر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت ہی کم نصیحت لے رہے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم سے کوئی بھی مجھے اسے روکنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے نہ گڑھا ہے اور نہ کسی کا سکھلایا ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے اس کو کرتے تو ہم اس کو اس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ فائدے میں ہیں، اور وہ ان کو فائدہ بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی ان کو ملتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، یعنی قیامت والے دن کافروں کے لیے حسرت کا باعث بنے گا کہ کاش ہم دنیا میں رسول کی بات سنتے اور قرآن کو مان لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر، یعنی جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی ہے آپ پر، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اس کی حمد و تعریف بیان کریں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا کہ کب قیامت آنے والی ہے اور عذاب کب آنے والی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، مطلب یہ کہ یا درجات والا ہے، بلندیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے اس آیات میں، ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جاتی ہیں، جیسا کہ بعض روایت میں ہے
جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان کی جب جان فرشتے نکالتے ہیں تو اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. فاصبر صبرا جمیلا، پس تو اچھی طرح صبر کر. انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. جس دن آسمان مثل تل چھٹکے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، یعنی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا. کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اسے یہ نجات دلا دے. یعنی قیامت والے دن وہ اپنی ان ساری چیزوں کو پیش کر دے گا فدیے کے طور پر کہ تاکہ میری جان اس عذاب سے چھوٹ جائے. کلا انہا لظی، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے. یعنی وہ جہنم، اس کی شدت اور حرارت کا بیان ہے کہ یعنی وہ اس جہنم سے چھٹکارا نہ پا سکے گا جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے. وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے. بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، یعنی سخت حریص ہے اور بہت جزا فضا کرنے والا انسان. جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب اسے راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یعنی مال دولت جب اس کے پاس آتا ہے تو پھر اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، مگر وہ نمازی. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. یعنی مومن کامل اور اہل توحید والے لوگوں کا ذکر ہے جو کہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو جو مال دی ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ اور نفلی صدقات دیتے ہیں. للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، یعنی جو سے مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور جو ان سے نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ آخرت کا انکار نہیں کرتے. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. یعنی کہ اللہ قیامت ٹلنے والی چیز نہیں، وہ ہو کر رہے گی اور اس سے انسان بے خوف نہیں رہ سکتا. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. یعنی انسان کے جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں، ایک بیوی اور دوسری لونڈی، تو وہ اس سے حاصل کرتے ہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں. یعنی اہل ایمان والوں کی علامت ہے اور نشانی ہے کہ وہ امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، امانتوں کو پورا کرتے ہیں. اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم ہیں، یعنی وہ گواہی دیتے ہیں اللہ کی خاطر، خواہ اپنا قریبی ہو اس کے خلاف بھی یا کوئی پرایا ہو، لیکن وہ حق کی خاطر گواہی دیتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ یعنی جنت ہوگا. بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوڑتے دوڑتے آتے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں. بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں. اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں گے اور ہم عاجز نہیں ہیں. یعنی ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئی مخلوق آباد کرنے دینے پر ہم پوری طرح قادر ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو بنایا تھا اور اس کو زمین پہ آباد کیا تھا، تو وہ سرکشی میں اتنے بڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پھر انسانوں کو لے آئے. بس تو انہیں جگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی فضول بحث و مباحثہ میں لگے رہیں اور آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں. ان کا جو رویہ ہے وہ ان کو آخرت میں بتا دے گا. جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی جس دن سے یہ انکار کر رہے تھے قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے.
کہ انہوں نے کیا دنیا میں کیا اور ان کو کیا حاصل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان کی قوم شرک کا شکار تھی، ہر طرح کا شرک ان میں موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی طرف بھیجا کہ تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی شرک چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور نافرمانیوں سے اجتناب کرو۔ اگر تم منع نہ ہوئے تو تم پر عذاب الہی ہو کر رہے گا، تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ آ جاتی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن کو بھی تبلیغ کرتے تھے اور رات کو بھی تبلیغ کرتے تھے، یعنی وہ کسی گھڑی بھی قوم کو نہیں چھوڑتے تھے، تبلیغ مسلسل کرتے رہتے تھے۔ مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے والے ہیں، یعنی جب میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ اور بھی دور چلے جاتے ہیں سرکشی میں۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے، پھر بڑا تکبر کیا۔ یعنی اس قوم میں اتنا تکبر تھا، جب نوح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے تاکہ ہمیں نوح علیہ السلام کی آواز نہ آئے، ہم نہ سنیں، کیونکہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، یعنی محفلوں میں، ہر جگہ پر، ہر جگہ گلی میں، ہر جہاں پہ ان کی زیادہ تعداد ہوتے وہاں پر نوح علیہ السلام اللہ کی دعوت دینا شروع کر دیتے۔ بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، یعنی ہر انداز سے میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، اور وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان اور اطاعت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو گزشتہ ہیں، اور توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور غفار ہے، اور وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا۔ اس آیات کو بعض علماء نے اسی آیات کو اس وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار پڑھ کر ممبر سے اتر آیا۔ فرمایا میں نے بارش کو اور بارش کے ان راستوں سے طلب کیا جو آسمانوں میں ہیں جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو تلاوت فرمایا نماز استسقاء میں۔ اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، یعنی اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے مالا مال کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، یعنی نطفے سے، علقہ سے، پھر مضغہ سے، پھر عظام سے، پھر لحم سے، مختلف سٹیجز میں تمہیں پیدا کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے، یعنی جو آسمان بنانا کتنا مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بنایا، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا جو زمین کو روشن کرتے ہیں، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، یعنی تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اور جو تم کھاتے پیتے ہو زمین میں وہ تمہارا کھانا پینا بھی زمین سے ہی اگتا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکال لے گا، یعنی پھر تمہیں مر کر مٹی میں شامل ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے زندہ کرے گا۔ اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو، اس سے فائدے حاصل کرو، سیر کرو اس زمین کی۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور بہت سوں کی نافرمانی کی جن کے مال اور اولاد نے یقیناً نقصان ہی بڑھایا، یعنی نافرمانی میں اتنے اڑے ہوئے ہیں اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، اور اپنے بڑے صاحب مال جو ہیں اور اولاد ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ اور بھی سرکشی میں بڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ یعنی ان کا فریب کیا تھا کہ انہوں نے بعض لوگوں کو اس چیز پہ ابھارا کہ نوح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی قتل کی سازشیں کی انہوں نے، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو،
یہ قوم نوح کے وہ لوگ تھے جن کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا کی جاتی رہی۔ اور یہ 5 لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، اور شیطان نے ان کی عقیدت مندوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ ان کی تصویریں بنا لو، اور تصویریں بعد میں آتے آتے ان کی نسلوں نے ان کے بت بنا دیے، اور اس طرح بت پرستی کا رواج عام ہو گیا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہیں پایا۔ اور حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ یہ بدعا نوح علیہ السلام نے تب کی جب انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور آخر میں نا امید ہو کر انہوں نے یہ بدعا کی۔ انہوں نے ایک دم سے بدعا نہیں کی، بدعا تب کی جب انہوں نے خوب اپنی قوم کو تبلیغ کی، خوب محنت کوششیں کی، اور بہت عرصہ گزر جانے کے بعد تب انہوں نے بدعا کی۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے اور تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے، یعنی ان میں سے صرف کافر ہی پیدا ہوں گے، ایمان والے نہیں۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے، اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے کسی بات میں نہ بڑھا۔ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اور مومنین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نہلہ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے ان کو اس سے آگاہ فرما دیا گیا۔ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ یعنی جنہوں نے جیسی قرآن سنا پھر انہوں نے اسی طرح کہا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں۔ یہ کہ ہم میں ایک بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے شیطان اس سے مراد شیطان کو لیا کہ یا بعض نے ان کے ساتھی جن کو اور بعض نے بطور جنس لیا، یعنی ہر وہ شخص جو گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو یہ بات اس کے بارے میں ہے کہ ایک بیوقوف نے اس طرح کہا کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح شریک کرتے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں، تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، جس طرح کفار مکہ کہتے تھے۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں، سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ یعنی پہلے ہم آسمانوں میں طاق بنائی ہوتی، اس میں ہم بیٹھ کر ہم اللہ کے حکم کو جو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے تھے تو ہم فرشتوں سے چپکے چپکے سن لیا کرتے تھے۔ اب جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا ہے تو ہماری یہ جگہیں ختم ہو گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ یعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شر کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، یعنی ان پر عذاب نازل کرنا ہے، یا بھلائی کا ارادہ ہے، یعنی رسول کا بھیجنا ہے، یعنی ہمارا وہاں پر بند ہو جانا۔ وہاں پہ 2 مقاصد ہیں، اور یہ کہ بے شک بعض نے تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، نیک اور بد۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں اور اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے، نہ ظلم و ستم کا۔ یعنی اگر جو ایمان لے آئے تو وہ پھر ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔
یعنی اس کے اعمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں میں بھی۔ ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرمانبردار ہو گئے تو انہوں نے تو راہ راست کا قصد کر لیا، یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، یعنی انکار کرنے والے جہنم جائیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً انہیں بہت وافر پانی پلاتے، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار قریش پر قحط سالی مسلط کر دی گئی، تو اس میں شان میں یہ آیات نزول ہوئی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی اپنی مسجدوں کو آباد کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے اور اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ عبداللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انس اور جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جا پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں وہ مجھے بھی اس پر وہ عذاب دینا چاہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ رَبِّي أَمَدًا، کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دوری کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر ہیں، یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں اور شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المزمل۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی نماز تہجد پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر تہجد آپ کے لیے واجب تھی۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت کی نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، یا اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی نصف رات کو قیام کریں، کچھ نصف کے بعد یا کچھ 1/3 حصہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حدیث کا مفہوم بھی اس طرح ہے کہ آپ کی قرات ترتیل کے ساتھ ہی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت باری بات عنقریب نازل کریں گے، یعنی رات کا قیام چونکہ نفس انسانی کے لیے بالعموم گراں ہوتا ہے، اس لیے یہ جملہ خاص طور پر فرمایا کہ ہم اس سے بھی باری بات تجھ پر نازل کریں گے، یعنی قرآن حکیم کا نازل کرنا اور اس کے احکام اور فرائض پر عمل کرنا اور اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ اور دعوت، یہ ایک باری چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے۔ یقین تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی انسان دن کو بہت مصروف رہتا ہے اور رات کو انسان کی فل توجہ ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔
اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہے اور وزیداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے، یعنی کفار جو بھی کہیں انکار کرنے والے تو ان کو صبر کے ساتھ سنتا رہے، اور مجھے اور ان کے جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے انکار کرنے والوں کے لیے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے، یعنی زقوم کا کھانا ہے دوزخیوں کے لیے، جو کہ وہ نہ نگل سکیں گے اور نہ نکال سکیں گے، اور بھوک کی وجہ سے اسے کھائیں گے، وہ جو سخت بدبو اور زہریلی ہوتی ہے، اس قسم کی وہ جاڑی ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ مثل بربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی اور تم پر گواہی دینے والے رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو پھر ہم نے فرعون کو سخت عذاب دیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کی اتنی سختی ہوگی کہ انسان بالکل بوڑھا ہو جائے گا سختیوں کی وجہ سے۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو جائے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو پڑھو، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو اور نماز کی پابندی کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نماز میں یعنی یہاں پہ نماز میں تلاوت کا حکم دیا گیا کہ کتنی نماز پڑھنی چاہیے، کتنی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کے نماز میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے اور ہوں گے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھ کر اس طرح تلاوت کریں۔ اور دوسرا قرض حسنہ کا یہاں پر حکم ہے۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو، علم کو بڑھانے کے لیے اگر اس کے لیے خرچہ کیا جائے، جو جہاد میں جا رہے ہیں جہاد کی اللہ کی راہ میں اس طرح خرچہ کیا جائے تو یہ قرض حسنہ ہے، اللہ کی خاطر جو انسان دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، سورہ المدثر، یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ سب سے جو پہلے وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کے بعد جو وحی میں وقفہ ہو گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہتے تھے، ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری۔ قم فانذر، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، یعنی اہل مکہ کو ڈرا اگر وہ ایمان نہ لائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، یعنی قلب اور نیت کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی بھی صفائی کا ذکر ہے۔ یہ حکم اس لیے کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ناپاکی کو چھوڑ دے، یعنی بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، یعنی احسان کر کے جتاؤ نہ، اور یا اس کا بدلہ نہ مانگ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا، اور مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یہ کلمہ وعید ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا۔ اسے اللہ نے اولاد سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے۔ گھر میں دولت کی فراوانی تھی اور تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں اس کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید اور ہشام بن ولید اور ولید بن ولید۔
یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات ہے۔ اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیاتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اور اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس نے اس امر پر غور کیا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور اپنے جی میں اس نے وہ تیار کیا۔ اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، پھر وہ غارت ہو کس طرح اندازہ کیا، یعنی پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، یعنی جواب سوچتے وقت چہرے کی سلوٹیں بدلیں اور منہ بسورا۔ پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، یعنی حق سے انکار کیا اور ایمان لانے سے تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ پس ان قریب اس دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں کی تھیں، یہ انہی باتوں کے بارے میں آیات ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دے رہے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اس طرح جواب دے رہے تھے اور وہ جھٹلا رہا تھا۔ اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، کھال کو جلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر بطور دربان 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کافر کہیں گے اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی ہے، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، یعنی کہ وہ جو عمل کرے گا اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، مگر دائیں ہاتھ والے اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے وہ سوال کرتے ہوں گے، یعنی اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جہنم میں جانے کی اسباب بتائے جا رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ جہنم میں گئے تھے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ کھانا مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، یعنی وہ بحث مباحثہ کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یعنی وہ آخرت کو بھی جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی قرآن اور رسول سے وہ منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بہکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، یعنی جس طرح شیر گدھوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور تو شیر گدھے اس سے بھاگتے ہیں، اسی طرح یہ اپنے پیغمبر سے اور قرآن سے بھاگ رہے ہیں جب وہ ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القیامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، یعنی بھلائی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی، اور برائی پر بھی کرتا ہے کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں اس کی پور پور تک درست کر دیں گے، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تیرے رب کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے۔
اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، یعنی لڑائی جھگڑے ایک سے ایک بہانہ کرے، لیکن ایسا کرنا نہ اس کے لیے مفید ہے اور نہ وہ اس کو چھڑا سکتا ہے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ نے اپنے فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا۔ حدیث کا مفہوم ہے، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ آپ جلدی نہ کریں، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی پہلے جب فرشتہ پڑھے اور اس کے بعد آپ اسے پڑھیں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یہی کہ یعنی ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ دی جائے گی، یعنی اس سے تو یا موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے، یا پے در پے تکلیفیں مراد ہے۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، یعنی اس انسان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی اللہ کی عبادت بھی نہیں کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، یعنی انکار کیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا، یعنی پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس کے اندر روح پھونک دی، پھر اسے جوڑے یعنی نرمادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے، یعنی اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو زندہ کرے قیامت والے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً گزرا ہے انسان ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی یہاں پر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح حقیر طریقے سے پیدا ہوا، اس کو نہیں معلوم تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا، وہ اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ملے جلے مطلب مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا، پھر اس کے مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرہ بنے، یعنی اللہ نے جس کو نعمتیں دی اور اس کی پیدائش کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر اب وہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرہ ہوتا ہے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ کافور ایک چشمہ ہے جنت میں، جو کہ جنتی اس سے پانی پئیں گے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں گے، یعنی کافور میری شراب 2-4 صراحیوں یا مٹکوں میں نہیں ہوگی، بلکہ چشمہ ہوگا، یعنی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، وہ جدھر چاہیں گے اس کو لے جائیں۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، اور ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہے، یعنی وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ صبر کا معنی ہے دین کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اور اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور معصیتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی سختی، یعنی وہاں پہ ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا، موسم بہار کی طرح۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔
وہ آسانی سے انہیں کھائیں گے۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، یعنی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، یعنی یہ برتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہوں گے، نہایت نفیس اور نازک ہوں گے۔ اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل سونڈ اور خشک ادرک کو کہتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے اور اس کی آمیزش سے خوشگوار تلخی پیدا ہوتی ہے اور یہ عربوں کی مرغوب چیز ہے، اور یہ زنجبیل ایک جنت کی نہر بھی ہے۔ جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی اس شراب زنجبیل کی بھی ایک نہر ہوگی جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جن کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے اور کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر۔ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا، یعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کی بجائے حسب ضرورت مختلف اوقات میں نازل کیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ تیرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔ بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ ماننا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر۔ صبح شام سے مراد تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کر، یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اور رات کے وقت ان کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک ان کی تسبیح کر۔ رات کو سجدہ کر سے مراد بعض نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد لیں، اور تسبیح کا مطلب جو باتیں اللہ کے لائق نہیں ہیں ان سے اس کی پاکیزگی بیان کر، اور بعض کے نزدیک اس سے رات کی نفلی نمازیں یعنی تہجد مراد ہیں۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کفار مکہ ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور ساری توجہ اسی پر ہے، یعنی دنیا پر ہے، اور آخرت کو وہ بھولے ہوئے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں، یعنی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا یا ان کے جوڑوں کو، رگوں کو پٹھوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، یعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کر لے۔ اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا باحکمت ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المرسلات۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے غار میں تھے کہ اچانک سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے اس کو سنتا اور یاد کرتا جاتا تھا۔ آپ کا دہن مبارک اس سورت کی حلاوت سے رطب ہو رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا اور ہم اس کی طرف جھپٹے اور وہ نکل بھاگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا۔ والمرسلات عرفا، دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، اور جو وحی اتارنے یا آگاہ کر دینے والی ہوتی ہیں، یعنی فرشتے وحی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر دلیل قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام لے کر ہی نہیں آیا، یا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا
اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے، یعنی کیسے عظیم دن کے لیے جس کی شدت اور ہلاکیاں لوگوں کے لیے سخت ہوں گی، ان پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت دیا گیا ہے، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنت میں اور کون دوزخ میں جائے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لائے، یعنی کفار مکہ اور ان کے ہم نوا جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی سزا دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی رحم مادر میں رکھا، ایک مقررہ وقت تک، یعنی مدت حمل تک 9 یا 6 مہینے۔ پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں کس طرح ہم نے تمہیں ایک اندازے سے بنایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یعنی زمین زندوں کو بھی اپنی پشت پر اور مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، مردوں کو بھی۔ اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے، یہ فرشتے جہنمیوں کو کہیں گے۔ چلو 3 شاخوں والے تنے کی طرف۔ جہنم سے جو دھواں نکلے گا تو وہ 3 طرفوں میں پھیل جائے گا، تو اس کو اس طرح تشبیہ دی جا رہی ہے، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے، یعنی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہ ہوگا۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہوں گی، یعنی دوزخ کی چنگاریاں اتنی اونچی ہوں گی کہ محلوں جیسی ہوں گی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یہاں پر اونٹ کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی کہ اونچی ہوں گی۔ آج ان جھٹلانے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، یعنی محشر کا دن مراد ہے، جس دن میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ نہیں بول سکیں گے اللہ کے سامنے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، نہ دی جائے گی، مطلب یہ کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہ ہوگا جسے وہ پیش کریں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر دیا، پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ یہ سخت وعید اور تہدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے بچ سکتے ہو، میرے حکم سے نکل سکتے ہو تو بچ اور نکل کے دکھاؤ، لیکن وہاں کس میں یہ طاقت ہوگی۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے ہوئے چشموں میں ہیں، یعنی درختوں اور محلات کے سائے، آگ کے دھوئیں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرکین کے لیے ہوگا، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، ہر قسم کے پھل جب بھی خواہش کریں گے موجود ہوں گے۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یہ بطور احسان انہیں کہا جائے گا ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، یقیناً ہم نے نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں بھی تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے کہ تم دنیا میں رہ کر جتنا مزے کر سکتے ہو کر لو، آخر میں پکڑ تمہاری ہوگی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو وہ نہیں کرتے، یعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو نہیں مانتے تھے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد کون سا کلام ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اس بارے میں کچھ پوائنٹس تھے کہ انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ انسان دنیا میں رہ کر کیسے عمل کرتا ہے، پھر جہنم کی شدت کا بیان ہے، پھر یعنی کہ سننا اور سمجھنا، یعنی انسان کو ہدایت کی طرف جب بلایا جائے تو انسان کو سمجھنا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے،
اور رب کی خشیت کا ذکر ہے اور کہ بہت مغفرت والا ہے اور وہ اجر والا ہے، اجر دیتا ہے انسان کو۔ قلم کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا اس بارے میں۔ پھر اجر غیر ممنون ہے کہ یعنی نیک کمال کرنے والوں کے لیے کس طرح کے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور خیر سے روکنے والوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم کسی اور کو اس خیر سے محروم نہ کریں۔ پھر سجدہ نہ کر سکنا، جس طرح کہ دنیا میں منافقین اور جو ریاکاری کرتے ہیں نمازوں میں اور صحیح نماز ادا نہیں کرتے، تو پھر وہ قیامت والے دن بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اعمال نامے جو دیے جائیں گے ان کے بارے میں حکم ہے، قرآن پاک کا اترنا اور وہ کسی شاعر کا قول نہ ہونا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ فدیے کے بارے میں ہے کہ انسان دنیا میں جو کماتا ہے، اولاد ہے یا اس کا مال دولت ہے جو بھی ہے، اور اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا اور دین کی طرف نہیں آتا تو آخرت میں یہ ساری چیزیں اسے کام نہیں آئیں گی۔ اگر وہ ساری چیزیں دے بھی دے فدیے میں تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر رب عظیم کی پاکیزی کے بارے میں بیان ہے، اور آگ میں داخلے کا ہے، اور نوح علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر ہے۔ جنات کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک دفعہ قرآن سن کر فوراً عمل کیا۔ قیام اللیل کے بارے میں ہے کہ کتنا قیام کرنا چاہیے۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں انسان کی، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان تندرستی میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے بارے میں ہے۔ مبلغ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس کا ظاہر و باطن پاکیزہ ہو اور دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ کرے، رب کی خاطر صبر کرے وہ جو دین میں مشکلات آتی ہیں۔ اور مختلف چہروں والوں کا ذکر ہے کہ کس طرح قیامت والے دن ان کے چہرے ہوں گے، نیک لوگوں کے کیسے ہوں گے اور جو جہنمی ہوں گے ان کے کیسے ہوں گے۔ اور رب کی توفیق کا ذکر ہے کہ رب کے راستے پہ چلنے کی توفیق رب ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اور قیامت کا منظر ہے، اس پورے پارے میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ کوئی دعا کو پڑھنا چاہے گا؟ جی زنیرہ جی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ زنیرہ جی آپ ایک دفعہ پھر سے پڑھیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جی جی، فاعف عنی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ جی سعیدہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ آمین آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ کوئی نہیں ہے؟ جی پارے کے بارے میں کوئی پوائنٹس شیئر کرنا چاہیں؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا ریفلیکشن؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیبا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نورین جی۔ بہت ڈیٹیل میں پورا ڈسکرائب کیا، سارے پوائنٹس تو آپ نے بتا دی ہیں۔ اس میں بس تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جو سورۃ القلم میں ہے نا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے کا فائز ہیں،
تو یہ اس میں یعنی عربوں کے ہاں جو ہے اخلاق میں 4 چیزیں آتی ہیں نا، کہ اس میں حکمت، شجاعت، عفت اور پاک دامنی، شجاعت، بہادری اور عدالت یعنی انصاف پسندی۔ تو اخلاق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرمایا کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یعنی حسن اخلاق سے زیادہ وزنی نیکی کوئی اور نہ ہوگی۔ تو بالکل اچھے مواصلات کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے نزدیک اور اچھے اخلاق والے ہوں گے اور مجھ سے دور بےہودہ گو اور متکبرین ہوں گے۔ یعنی متکبرین دور ہوں گے اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھیں۔ تو یہ جو ہماری ساری عبادات ہیں نا، ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں۔ نماز ہمیں جو ہے فحش گوئی سے دور رکھتی ہے، روزہ ہمیں صبر و برداشت، ہمارے اندر صبر و برداشت پیدا کرتا ہے، حج ہمیں صبر سکھاتا ہے، اخلاق کی تربیت، زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں قربانی سکھاتی ہے۔ ساری عبادات ہمیں اچھا انسان بناتی ہیں، اور قوموں کا جو زوال بھی اچھے اخلاق پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ہم اخلاق میں کس حد تک ہیں اور کتنا ہمیں اور اس پہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، کیونکہ دین کا کام جو ہے وہ اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل جزاک جزاک اللہ خیر کثیر، بہت اچھے پوائنٹس آپ نے شیئر کی۔ یہ چیزیں بظاہر عبادات جو ہوتی ہیں ہمیں عبادات نظر آتی ہیں، لیکن اس میں نا پورا ہمارے لیے ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کیسے ہمیں چلنا ہے، اخلاقی ہماری ہو رہی ہوتی ہے اس میں تربیت۔ تو ہر عبادات میں ہماری اخلاقی تربیت ہی ہو رہی ہوتی ہے، صرف عبادت نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول منظور فرمائے۔ جی کوئی اور؟ جی سائقہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سائقہ۔ ہمیں اپنے کپڑوں کو صاف پاک رکھنا ہے، احسان کر کے جتلانا نہیں، ماشاء اللہ۔ اور نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، اس لیے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائیں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹ شیئر کیے، جزاک اللہ خیر کثیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے۔ جی کوئی اور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیبا چیٹ میں بھی لکھا ہے سارا نے جی جی پوائنٹ اپنا، پڑھ دوں میں؟ جی جی آپ پڑھ لیں۔ پوائنٹ لکھا ہے سارا نے کہ باغ والوں کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل، خیر سے یعنی نہیں روکنا چاہیے نا، جو خیر ہمارے پاس ہے وہ دوسروں میں بانٹنی چاہیے، دینی چاہیے ضرورت مندوں کو، سب کو۔ بارک اللہ سارا۔ جزاک اللہ کثیر سارا جی۔ میں بھی شیئر کر دوں اپنا پوائنٹ؟ جی 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 پہلے تو بارک اللہ فیک کی دیبا، بہت اچھا، بہت خوبصورت طریقے سے بارے کو سمرائز کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے، جزاک اللہ کثیر، آمین، اور آمین آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ پتہ چلتا ہے کہ سورہ ملک کی آیت سے ایک ریمائنڈر ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ جب ہم آئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر آزمائے تو جائیں گے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے تو وہ ضرور ہمیں آزمائیں گے، چاہے نعمت دے کہ آزمایا جائے، چاہے نعمت لے کے آزمایا جائے، آزمائے ضرور جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے، اس کا سولوشن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں، کہ جب آزمائے جاؤ گے تو پھر ٹیسٹ جب ہوگا تو تمہیں چھانا جائے گا نا، تمہیں چھنی سے چھانا جائے گا کہ تمہارا لیول کیا ہے، ایمان کا درجہ کیا ہے تمہارا، تم کتنا مجھ پہ توکل کرتے ہو۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے۔
ہم فوراً سے پینک ہو جاتے ہیں نا، کچھ بھی ایسے مسئلے مثال ہو جاتے ہیں، آزمایا جاتا ہے تو فوراً پینک سچویشن آ جاتی ہے. جیسے میں مثال دوں کہ ابھی پینڈیمک چل رہا تھا تو اس میں کتنے لوگ مطلب پینک ہو گئے تھے، ہائے ہائے ہم کو ہو گیا، ہمیں ہو گیا، ہمیں ہو گیا. سو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے تو اس کو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہم نے پینک نہیں ہونا، استغفار کرنا زیادہ سے زیادہ، صبر سے کام لینا ہے. تو ہر مشکل وقت میں یہ سوچے کہ یہ میری آزمائش ہے، کیونکہ میں آئی ہوں دنیا میں تو پھر یہ میری آزمائش ہے، میرا رب مجھے آزما رہا ہے. اور جس اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو آزماتے ہیں تو اسی کو چھان رہے ہوتے ہیں اس کے ایمان کے درجے کے لیے نا، کہ میں اس کو چھانوں کہ میرا کتنا مخلص بندہ ہے یہ. سو ایمان ہمیں اسٹرانگ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو ہاتھ سے گرنے نہیں دینا، جان نہیں دینا، بس یہ کوشش کرنی ہے صبر کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. سیدہ جی بہت اچھے پوائنٹس آپ نے شیئر کیے. جی کوئی اور؟ جی سب کا آنا اس محفل میں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے، اور سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے اس کلاس میں آئے اور آپ لوگوں نے پارہ سنا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو غلطی کوتاہیاں ہم سے ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح قرآن کے ساتھ لگے رہیں اور قرآن کو آگے دیتے رہیں، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس کو سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی، دوسروں کو دینے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا جمیعا.